معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، أو كما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، انہی میں سے ایک عظیم نعمت جمعہ کا دن ملنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی، یہ تمام نعمتیں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا عظیم فضل و احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی، انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جمعہ کا دن ہم کو ملنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور ہم جمعہ کے دن کی اہمیت و فضیلت سے واقف نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے ہم بیان میں جمعہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ 28ویں پارے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دیگر ناموں سے سورتوں کو نازل فرمایا، وہیں پر ایک سورت کریمہ سورہ جمعہ کے نام سے بھی نازل ہوئی۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے نام سے سورت کو نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن آواز دی جائے، ندا دی جائے، یعنی اذان ہو جائے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔
کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہ جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے, اور علماء کرام نے فقہاء اذان نے یہ فرمایا ہے یہاں پر اذان سے مراد پہلی اذان اور دوڑنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اذان سن لیں تو فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائیں. دوڑنا سے مراد وہ بھاگنا نہیں ہے, بلکہ خاص مراد یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے, مسجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو. کوئی چیز خریدنا, کوئی چیز بیچنا, یہ تمام چیزوں کو ترک کر دو, چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ. اور اس بات سے علماء کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ اذان اول کے بعد خرید و فروخت میں لگے رہنا یہ ناجائز ہے. اور پھر یاد رکھیں اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے, خرید و فروخت میں مصروف رہتا ہے, گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. اور پھر اذان ثانی ہو جائے تو اس پر تو اتفاق اس بات کا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے, حرام کما رہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کو دوڑے دوڑے چلے آئیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور پھر انسان اپنی کم عقلی سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے دکان بند کر دیں گے, خرید و فروخت کو چھوڑ دیں گے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں سب سے اچھی بات, سب سے سچا کلام اگر کسی کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں. جب اذان اول دے دی جائے اور آپ سن لیں تو اپنے آپ کو پورے طور پر جمعہ کے لیے تیار کریں اور فوراً مسجد چلے آئیں اور خرید و فروخت چھوڑ دیں. یہی ہمارے حق میں بہتر ہے. کس نے فرمایا؟ خالق کائنات نے فرمایا. تو یہ قرآن عظیم کے ذریعے سے جمعہ کی اہمیت و فضیلت کو آپ نے سماعت کیا. بہت ساری احادیث کریمہ ہیں اور جس حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے اپنے خطبے میں پڑھا ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے ان یوم الجمعۃ سید الایام. سبحان اللہ, کہ بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے. یعنی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, ان میں جمعہ کا دن جو ہوتا ہے یہ تمام دنوں کا آقا اور سردار ہوتا ہے. اور یہ بھی سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جمعہ کا دن بڑا عظیم دن عطا فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک ہفتے میں یوم السبت جو ہفتے کا دن ہوتا ہے جس کو ہم سیٹرڈے کہتے ہیں, یہ عظیم دن مانا جاتا ہے. عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن یہ عظیم دن مانا جاتا ہے. اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے جمعہ کا دن عطا فرمایا. اور یہ کتنا افضل ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ کہ یہ تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم دن ہے. اور کتنا عظیم دن ہے؟ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا عظیم دن ہے کہ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یعنی بقر عید اور عید الفطر کے دن سے بھی افضل دن ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے لیے اتنا عظیم دن ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں, اس عظیم نعمت کو سمجھیں کہ یقیناً یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے بلکہ یہ بڑا عظیم دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بقر عید اور عید الفطر سے زیادہ عظیم ہے.
اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن کی فضیلت کے بارے میں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نسبت ہے، نبی کی پیدائش سے جمعہ کے دن کو نسبت حاصل ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اسی دن میں آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ مومن رب تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے عطا فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی، ساعتن کا لفظ آیا ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ خدا رب تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا بلکہ اسے عطا کر دیتا ہے، سوائے اس بات کے کہ وہ حرام نہ ہو۔ یعنی کوئی حرام چیز مانگنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اگر کوئی جائز چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ وہ دن ہے کہ جس دن جمعہ کے دن ہی قیامت آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ جمعہ کا دن یہ ایسا دن ہے کہ اس دن میں مقرب فرشتے ہوں یا پھر پہاڑ ہو یا پھر چرند و پرند ہو، انسان اور جنات کے علاوہ سب کے سب جمعہ کے دن سے خوف کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ ہی کا دن وہ ہے کہ جس میں قیامت آنے والی ہے، یعنی انہیں خوف ہوتا ہے کہیں وہ دن آج کا دن تو نہیں ہے۔ یہ انسان کو اور جنات کو علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کی عظمت و فضیلت کو سمجھیں۔ اور ہم نے ایک بات کہی کہ ایک گھڑی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر فقہاء نے، علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری اقوال ہیں کہ کون سا وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں یہ درج فرماتے ہیں کہ وہ وقت کے بارے میں محققین نے یہ فرمایا ہے کہ جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے اور منبر پر بیٹھ کر اترنے کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ ایک اور قول یہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن کا احترام کریں اور اس دن کے عظمت کو سمجھیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جمعہ کا دن وہ بہترین دن ہے کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا اور دنوں میں بھی طلوع ہوتا، لیکن بہتر دن جو ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث کریمہ میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، کہ تم جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھنے کی کثرت کیا کرو، میری بارگاہ میں درود بھیجنے کی کثرت کیا کرو، یعنی اور دنوں میں اور اوقات میں درود شریف تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور بڑا پیارا اور مبارک وظیفہ ہے۔ یعنی بہت سارے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ہم کو مل جائے، تو علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ بہترین وظیفہ ہمارے لیے درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی پوشیدہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبتوں کا اظہار بھی ہوتا ہے۔
اور جمعہ کے دن خاص کر ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں اور درود شریف خصوصی طور پر پڑھا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجنے کے سلسلے میں کثرت کیا کرو. صحابی رسول نے عرض کیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ یوم مشہود ہے اور اس میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا پڑھا ہوا درود جو ہوتا ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور پھر یہ درود شریف کا اور ہمارے پڑھنے والوں کا احترام و تعظیم کا معاملہ ہے. یعنی ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم درود شریف پڑھیں تو کیا سرکار کو علم نہیں ہوتا؟ یقیناً سرکار کو علم ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کسی عظیم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو عظیم لوگ ان کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں تاکہ اس تحفے اور ہدیے کی اہمیت معلوم ہو جائے. تو یقیناً یہاں پر اسی جانب اشارہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، اور درود شریف یہ بہترین وظیفہ ہے. اور بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں خصوصی طور پر ہم گناہ گاروں کا درود نوری ملائکہ، نوری فرشتے جو ہر ایک گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے، وہ بارگاہ رسول میں پیش کرتے ہیں. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ کیا ہم درود شریف کا یہ اہتمام آپ کے وصال کے بعد بھی کریں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، بعد الموت، بعد الوصال بھی تمہیں یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑا پیارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا جو اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ انبیاء یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم مخلوق ہیں، وہ مقرب بندے ہیں کہ یقیناً موت تو آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن بس وہ ایک عام کے لیے آتی ہے. اور اس کے بعد پہلے سے بہتر زندگیوں میں انبیاء کرام تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر جیسے عام یعنی جسم کے جیسے روح کے ساتھ جسم ہوتا ہے اسی طریقے سے انبیاء کرام کے جسم بھی موجود ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ زمین پر یہ حرام کر دیا جاتا کہ ذرہ برابر بھی انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے. فنبی اللہ حی یرزق. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یعنی آج کل کے چلنے پھرنے والے بھی بہت سارے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے اور آپ کا جسم بھی جو ہے گل سڑ گیا، معاذ اللہ. بولیے معاذ اللہ. نبی کا فرمان جو ہے یہ وحی خدا ہوتا ہے جس میں شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو کچھ فرماتے ہیں یہ وحی خدا ہے اور یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً نبی کا فرمان یہ حق فرمان ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور حی یرزق اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ رزق کے محتاج ہیں. یقیناً انبیاء رزق کے محتاج تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جیسے تم زندہ ہو اور تمہاری زندگی پر یہ دلالت کرتی ہے کہ تم کھاتے ہو، اسی طریقے سے انبیاء کو بھی رزق دیا جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج میں، سیر معراج میں تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے نکلے اور جب بیت المقدس کی جانب آپ کا سفر چلتا رہا تو بلندی پر براق پر سوار ہے، بڑی اونچائی پر ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کو اپنی قبر میں انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. قربان جائیں، نگاہ نبوت پر قربان جائیں، ہم اور آپ تو تھوڑی دور کا دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ نبی ہیں عظمت و شان والے. سبحان اللہ. اور پھر یقیناً ہم اور آپ کا جو عقیدہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں
وہ یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انسان تو ہیں لیکن عام انسان نہیں ہیں، یقیناً بشر تو ہیں لیکن آپ نوری بشر ہیں، کوئی عام بشر نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کو اپنی قبر میں، ان کی اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ انبیاء کی شان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں جمعہ کے دن میں، یقیناً یہ بہترین وظیفہ ہے اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے جمعہ کی فضیلت کو آپ نے سماعت کیا، اور آپ یہ بھی سن لیں جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے بلکہ یہ مغفرت اور بخشش کا دن ہے۔ اس دن میں ایک ایک گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لاکھ کی بخشش فرماتا ہے۔ حدیث رسول میں یہ آیا ہے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی آپ کون کر لیں، جمعہ کے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو تقریباً 1,44,00,000 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کا احترام کریں اور اس کی عظمتوں کو سمجھیں اور اس کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ جس جمعہ کے دن میں یا پھر جمعہ کی رات میں جس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کا دن جیسے ہی گزرتا ہے، مغرب کے بعد جو رات آتی ہے، یہ رات جو ہوتی ہے یہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے، اور یہ پورا دن جو ہوتا ہے مغرب تک یہ جمعہ کا دن کہلاتا ہے۔ اس درمیان میں جس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اور پھر اسے شہداء کا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ برکتیں ہیں جمعہ کے دن کی۔ لیکن ہم اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح ہم گزارتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جمعہ کے دن میں ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس دن کو خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت و رضا کے لیے رکھنا چاہیے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن بندہ کوئی عمل کرتا ہے، عام دنوں میں کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں میں کوئی عمل کرنے پر جو ایک نیکی کا ثواب ایک عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن کرنے پر اسے 70 گنا زائد ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کی عظمت ہے، اس دن کی حرمت ہے اور اس کی تعظیم ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اور پھر جمعہ کے دن جو نماز ہوتی ہے، یقیناً یہ جمعہ کے دن کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، یقیناً یہ دن مومنین کی عید ہے۔ یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ہم یہ آپ کو بتا دیں، ہم اور آپ الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے عید میلاد النبی ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور کہنے والے بہت سارے اعتراض کرتے اور یہ کہتے کہ یہ عید کہاں سے ہو گئی ہے، اور اعتراض کرتے ہیں کہ اسے عید نہ کہا جائے، بلکہ یہاں پر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے کہ یہ دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور جس دن ہمارے نبی کی پیدائش ہو اور جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہے، تو یقیناً وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو ہم اس کو عید کا دن کہتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ تو اب آپ یہ بھی سن لیں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جمعہ کہاں پر ادا فرمایا؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ پیر کے دن 12 ربیع الاول کے موقع پر مقام قباء میں آپ وہاں پر رکے۔ جو حضرات عمرے کو تشریف لے گئے ہوں گے، حج کو گئے ہوں گے، وہ جانتے ہیں مسجد قباء آج وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر آپ پیر، منگل، چہارشنبہ اور جمعرات وہیں پر آپ قیام پذیر رہے۔ جمعہ کے دن آپ نے مدینہ منورہ کی جانب چلنے کا ارادہ فرمایا،
تو آپ قبا مقام سے نکلے اور نکل کر چلتے رہے، یہاں تک کہ جب جمعہ کا وقت آیا تو قبیلہ بنی سالم ابن عوف وہاں پر آپ کھڑے رہے، رک گئے، تو بہت سارے چاہنے والے وہاں پر جمع ہوئے۔ وہیں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جمعہ قائم فرمایا، جمعہ پڑھایا، اور اس جگہ پر آج بھی مسجد جمعہ موجود ہے جہاں پر عاشقان رسول زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں۔ یہ مدینہ منورہ اور قبا، مسجد قبا کے درمیان میں ایک بڑی مسجد قائم ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد اس مقام پر آپ نے نماز جمعہ قائم فرمائی اور پڑھایا، تو اسی جگہ پر آج مسجد جمعہ قائم ہے، پہلا جمعہ وہاں پر آپ نے قائم فرمایا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ جمعہ کا دن بڑا اہمیت والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں ہم اور آپ بڑے گناہگار ہیں، ہمیں چاہیے کہ جہاں پر بھی ثواب کمانے کا موقع ملے اسے ہلکا نہ سمجھیں، اپنے نامہ اعمال میں ثواب جمع کرتے جائیں۔ حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن عظیم کی آیت سے آپ نے سماعت کیا کہ اے ایمان والو، جب اذان دے دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ تو جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نامہ اعمال لے کر کھڑے ہوتے، دفتر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے تو اس کا نام نوٹ کر لیا جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ خدا میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہماری استطاعت تو نہیں ہے، ہم غریب ہیں، فقیر ہیں کہ راہ خدا میں جو ہے اتنا بڑا جانور قربان کر سکے، ہماری استطاعت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری استطاعت ہے کہ اس حدیث رسول پر عمل کر کے اس نامہ اعمال میں اپنے ثواب کو لکھ لیں۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نورانی فرشتے اس کا نام نوٹ کر لیتے ہیں دفتر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گائے کے برابر راہ خدا میں جانور کو قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ خدا میں مینڈھا بکرا ذبح کرنے کے، قربان کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ خدا میں ایک مرغی قربان کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نورانی فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انڈے کو راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم کچھ کریں نہ، خرچ نہ کریں، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے، شان خالقیت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس انعام کے حقدار بنیں۔ اور پھر جب خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے فرشتے بھی اپنے دفتر کو بند کر دیتے، رجسٹر بند کرتے، اور وہ بھی آ کر جو ہے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک ساتھ 10-12 لوگ داخل ہو جائیں فوراً ایک بارگی پہلی مرتبہ، تو ان میں سے کسی ایک کو ثواب ملے گا یا سب کو ثواب ملے گا؟ تو یہ جو در ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کریم در ہے، تو یہاں پر معاملہ 1-2 دیکھا نہیں جاتا۔ جو پہلی مرتبہ میں اگر 100 بھی داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جو ہے راہ خدا میں اونٹ کو صدقہ کرنے، قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فقہاء اکرام نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، احترام کریں، وقت سے پہلے حاضر ہو جائیں۔ اور آج جو ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے، دنیا میں، دنیا داری میں، دنیا کمانے میں اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ دین کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں رہتا، دین سیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو جمعہ ہی کا دن ہے کہ ہندوستان میں اور دیگر علاقوں میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جمعہ سے پہلے، عربی خطبے سے پہلے اردو میں خطاب کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس موقع پر جمع ہوتے ہیں، دین سیکھنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو ان کو دین کی تعلیم دے دی جائے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جمعہ کے لیے آپ نکالیں، دین سیکھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، سکون و اطمینان کے ساتھ دونوں دعاؤں میں شریک رہیں، اور آخر میں بارگاہ رسول میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا، اس میں بھی شرکت کریں، اور اس کے بعد آپ مکمل نماز پڑھ کر یہاں سے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل جمعہ کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی۔
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں اور احترام کریں. اور لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے آتے ہیں دیر سے لیکن چاہتے ہیں زیادہ ثواب کمائیں. حدیث رسول میں یہ بھی آیا ہے کہ جو خطیب کے قریب میں ہوتا ہے، قریب میں جو ہوتا ہے جنت میں وہ پہلے داخل ہوتا ہے، اور خطیب سے جو جتنی دور ہوتا ہے اتنے ہی پیچھے وہ جنت میں داخل ہونے میں رہتا ہے. اب آپ میں سے ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ جنت میں پہلے داخل ہوں یا پھر بعد میں داخل ہوں؟ پہلے داخل ہونا چاہتے ہیں نا؟ تو ہاں، اگر پہلے داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خطیب کے قریب رہیں تاکہ ہمارا نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جائے اور جنت میں بھی ہم پہلے داخل ہو جائیں. اور سختی کے ساتھ فقہاء کرام نے بھی منع فرمایا. حدیث رسول میں بھی اس کی وعید آئی ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ہٹا کر جیسے آتے ہیں آ کر آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. اور خاص کر جب خطبہ عربی خطبہ چلتا رہتا ہے تو اس موقع پر تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو جائے اور وہ خطبہ سن لے، خطبہ ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ جہاں پر جگہ ملے وہ وہیں پر بیٹھ جائے. دو لوگوں کو ہٹا کر بیٹھنا یا گردنیں پھلانگ کر آگے آنا یہ سراسر غلط ہے. اور جمعہ کے خطبے کا بڑا احترام ہے. اس بارے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے تساہلی کے شکار ہیں اور بے راہ ربی کے شکار ہیں کہ اس میں حکم یہ ہے کہ جب عربی خطبہ دیا جاتا ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ سننا ہے. بالکل خاموشی کے ساتھ سننا ہے. اگر کوئی دوسرے شخص آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ نے ان سے کہا کہ خاموش رہو تو یہ بھی آپ نے غلط کیا. عربی خطبہ ہو رہا ہے تو نماز آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ کو دعا نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف عربی خطبے کی طرف توجہ دینا ہے. اور علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا ہے کہ جب پہلا خطبہ ہوتے رہے تو آپ تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں. اور جب دوسرا خطبہ ہو تو جس طریقے سے تشہد میں ہاتھ رکھ کر پھیلا کر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے آپ خاموشی کے ساتھ سماعت کریں. اور یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی آیت پڑھی جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، تب بھی حکم یہی ہے. بڑی بڑی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ دل میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، زبان سے جو ہے درود شریف نہیں پڑھنا ہے. اور دونوں خطبوں کے درمیان میں بھی حکم یہی ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کو دعا کرنی ہے اور اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ آپ کی آواز بلند نہ ہو. تو ہمیں ان تمام باتوں کا خیال کرنا چاہیے. آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب اذان دے دی جائے جمعہ کے دن تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ. یعنی پہلی اذان سن کر آپ نماز کی تیاری میں لگ جاؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو. تو انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے اور خصوصی طور پر جمعہ کے دن کا احترام کریں گے. یقیناً جمعہ کی اور برکتیں عظمتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.